إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما جزاك الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى ورفعنا لك ذکرک۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک ذات پہ درود و سلام کے بعد قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ابھی آپ نے جمعہ کی اذان سنی۔ یہ اذان اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی رسالت کا اعلان ہے کہ آپ ساری کائنات کے امام اور رسول ہیں۔ یہ اذان کا سلسلہ 24 گھنٹے ہر منٹ جاری رہتا ہے۔ 1440 منٹ 24 گھنٹوں کے ہر منٹ میں دنیا کے کسی نہ کسی کونے پہ یہ گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی طرف سے ساری کائنات کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ یہ سلسلہ اگر انڈونیشیا سے اس کا آغاز کریں تو ایک ملک کے اندر کم از کم 35 سے 40 منٹ تک اذان ہوتی رہتی۔ پاکستان میں اسلام آباد سے لے کے کراچی تک کا جو دورانیہ ہے وہ ہے 35 منٹ کا، یعنی 35 منٹ پاکستان میں اذان ہوتی رہتی ہے لگاتار، ایک علاقے میں، پھر ساتھ والے میں، پھر اس کے ساتھ والے میں، پھر اس کے ساتھ والے میں، اس طرح کرتے کرتے یہ کہاں داخل ہو جاتی ہے؟ کراچی میں۔ تو انڈونیشیا سے یہ نکل کے پھر ملائیشیا میں داخل ہوتی۔ ملائیشیا کے اندر یہ 45 منٹ کا اپنا سفر طے کر کے یہ جو میانمار ہے اور اس کے ساتھ کے جو علاقے ہیں تھائی لینڈ وغیرہ، ان علاقوں کے اندر ملائیشیا سے نکل کے اذان داخل ہو جاتی۔ وہاں سے پھر یہ ساتھ میں کچھ چائنا کے علاقوں کو شامل کرتی ہے اور اس علاقے کو گھیر کے یہاں ابھی بند نہیں ہوتی تو اذانیں بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتی ہیں۔ بنگلہ دیش سے پھر یہ ہندوستان کے بعض علاقوں کے اندر داخل ہوتی ہوئی سری نگر تک پہنچتی ہے۔ سری نگر اور سیال کوٹ میں اذان فجر کا ٹائم ایک ہے۔ سری نگر سے پھر یہ سیال کوٹ میں پاکستان میں داخل ہو جاتی ہے۔ سیال کوٹ سے پھر یہ مختلف علاقوں کی طرف پھیلتی ہے، اسلام آباد کی طرف، لاہور کی طرف، پھر یہ ہمارے علاقوں کو لیتی ہوئی پورے پاکستان کو اور بعض انڈیا کے علاقوں کو یہ کراچی سے افغانستان اور ایران میں داخل ہو جاتی۔ ان علاقوں کو یہ عبور کر کے پھر یمن، بغداد، کویت، یہ سارے علاقے اس اذان کے ساتھ پھر گونجتے ہیں۔ افریقہ کے صحرا، وہاں سے پھر یہ سعودیہ میں داخل ہوتی ہے اور جتنا عرب ہے سارے کا سارا اذان اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ پھر یہ زمین کے دوسری جانب
ہمارا اور سعودیہ کا 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ پھر کائنات کے دوسری جانب ہوتی ہوئی یہ یورپ کو سیراب کرتی ہوئی جب عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی ہے یورپ میں، تو اوپر والے دوسرے جو ممالک ہیں عشاء کی اذان ختم ہوتے ہی ان ملکوں میں فجر کی اذان کا پھر آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، شان ہے کہ 24 گھنٹے ان کی شان کے ترانے مؤذن اذانوں میں گنگناتے۔ اب اس شخصیت، اس پاک ذات کی عظمت اور شان کے چند روشن پہلو کہ حضور گرامی کی ذات پاک، آپ کی عادات مبارکہ، بڑی توجہ کے ساتھ آپ دھیان میری بات کی طرف، کان میری بات کی طرف رکھیے۔ میں مختصر وقت میں کچھ زیادہ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، انسانوں کے گھر آپ پیدا ہوئے، انسانوں کے درمیان پلے بڑھے۔ آپ بھی کھانا کھاتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، بھوک لگتی تھی۔ یہ سلسلہ امانت داری کے ساتھ، پاک نیتی کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ چلتا چلتا 40ویں سال میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام کائنات کی طرف اپنے آخری پیغام کے لیے حضور کے سر مبارک پہ نبوت کا تاج سجا دیتے۔ اتنی بڑی یہ اتھارٹی اور پرسنالٹی ہے کہ پوری کائنات میں تمام انسانوں میں سے آدم علیہ السلام سے لے کے کائنات کے آخری انسان تک یہ رتبہ، اس رتبے کے اندر حضور کے ساتھ کوئی شریک نہیں، آپ اکیلے ہیں۔ لیکن آپ کی پاک ذات کمالات و صفات کا مجموعہ تھی۔ آپ زبان کے بڑے پکے تھے، عہد کے بڑے پکے تھے، قول کے بڑے پکے تھے۔ جو بات کہہ دیتے تھے حضور اس بات پہ پہرا دیتے تھے۔ دنیا کو پتہ ہوتا تھا کہ سورج تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، حضور اپنی کہی ہوئی بات سے آگا پیچھا۔ ہم اس رسول کے امتی ہیں جن کا دن اور رات بھرا ہی ان باتوں سے ہے جو حقیقت کے برخلاف ہے۔ ہمیں حکومتوں کا پتہ نہیں، حکومتوں کو ہمارا پتہ نہیں۔ کسی ملک کے بارے جو خبر آتی وہ اور ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی۔ حضور کے قریب بیٹھا بھی آپ کی صداقت سے واقف ہوتا تھا، حضور سے دور بیٹھا بھی۔ ابو سفیان ایمان نہیں لایا تھا، اور روم کے بادشاہ کے دربار میں جب حضور کا پیغام بر گیا تو اس نے کہا کہ عرب کا کوئی یہاں تاجر آیا؟ کہا ابو سفیان ہے۔ بلایا تو اس نے صرف ایک بات پوچھی، اس نے کہا کہ وہ جس رسول کا یہ خط مجھے آیا ہے وہ بات کرتا ہے تو اس بات پہ پہرا دیتا ہے؟ ہمارے نزدیک تو زبان سے نکالا جملہ گالی کوئی نہیں، کل آ جائیں گے بھی نہیں آئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، نہ شرمندگی نہ کوئی مسئلہ ہمارے نزدیک، پرسوں دے دیں گے۔ اس نے کہا کہ بات کر کے کیا کرتا ہے؟ تو ابو سفیان اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے اب تک تو جو باتیں کی ہیں ان پہ پورا اترا ہے، ابھی ایک معاہدہ اس نے کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، ابو سفیان کہتے میں نے حضور کی ساری زندگی پہ نظر دوڑائی، حضور کی پوری زندگی جو ہمارے درمیان گزری تھی مجھے کوئی ایک بات بھی نہیں ملی کہ جس بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگا پیچھا کیا۔ ہاں ایک معاہدہ کیا ہے، اب دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ابو سفیان کہتے میرا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ وہ آگا پیچھا نہیں کریں گے، لیکن چونکہ میں ایمان نہیں لایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو معاہدہ کیا تھا حدیبیہ کا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من و ان پورا کیا۔ بدر کے موقع پہ ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، سب سے پہلا غزوہ بدر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بھی کیے اور دشمن کو ناکوں چنے بھی چبوائے، گھر سے نکلے اور دین اسلام ہم تک پہنچا۔ یہ حضور کی کوشش اور جہاد کی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ بھی دی صحابہ کرام کو، مقابل کو بچھاڑنا بھی سکھایا، حملے کے انداز بھی سکھائے۔ آپ عرب کے منع تنے سالار تھے،
بدر کے اندر ایک ایک سالار کی ضرورت تھی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار تھے بہت بڑے, اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے اسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگے ہم دونوں مشرکین کے قابو آ گئے. تو انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہو, جو لشکر ہمارے خلاف آ رہا ہے. تو ان دونوں نے کہا نہیں, ہم تو مدینہ جا رہے ہیں. تو مشرکین نے ان سے کہا کہ اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شرکت نہ کرو تو ہم تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم نہیں شرکت کریں گے. لیکن وہ مشرکین کو چکمہ دے کے حضور کے لشکر میں آ گئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں مشرکین کے لشکر نے پکڑ لیا تھا. انہوں نے ہم سے یہ زبان لی ہے کہ ہم تمہیں اس لیے چھوڑیں گے اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شرکت اختیار نہ کرو. اب یہاں کہا جا سکتا تھا کہ ضرورت تھی, تم نے مجبوری کے تحت یہ بات کہی. آپ نے کیا فرمایا؟ انصارفا حتی نفی الیہم واوفوا بالعہد, تم دونوں مدینے چلے جاؤ, اپنی زبان کا پاس رکھو, محمد کو اللہ کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے, اور دعا کس طرح مانگی؟ جو بندہ عہد کی پاسداری اس طرح کرتا ہو. وہاں بدر میں آپ جائیں تو سامنے مسجد عریش ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی. اللہ تعالیٰ سے لمبی دعا مانگی کہ کبھی آپ سجدے چلے جاتے, کبھی حضور رکوع چلے جاتے, آپ کے شانے کانپتے رو رو کے, آپ کا کمبل نیچے گر جاتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمبل اٹھاتے کندھوں پہ رکھتے تھے. آج کے دور میں تمام مسلمانوں کے لیے حضور کی سیرت میں نمونہ ہے. فلسطین کے حوالہ سے اکیلی دعائیں کافی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں نکل کے دشمن کے سامنے صفیں کھڑی کر کے دعا مانگی, اللہ میں لے آیا ہوں, اب ان کو کامیاب کر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور رو رو کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, آپ کی آنکھیں ہیں کہ آنسو بہاتی چلی جا رہی ہیں, بھوک ہے, لیکن رب کے نعرے کے لیے, اس کے آوازے کے لیے, جس آواز کو اللہ تعالیٰ نے اب دوام بخشا ہے, جگہ جگہ کائنات میں پھیلی, اب بھی کسی ملک کے کسی کونے میں اذان گونج رہی. تب تو لوگ نہیں مانتے تھے, حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے؟ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں. حضرت ابوبکر کہتے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں یقین ہو گیا, ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نظر آئے, سامنے ایک جبل ملائکہ ہے. اگر بدر میں جائیں تو دیکھیں اس پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کا لشکر, انی ممدکم, میں مدد کروں گا تمہاری. کب؟ جب تم میدان سے بھاگ کے مجھ سے دعا مانگو گے؟ نہیں, میدان میں کھڑے ہو کے. انی ممدکم بی الف من الملائکۃ مردفین مسومین. صحابہ کرام فرماتے ہیں ان تمام فرشتوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالعمائم فانہما سیم الملائکہ, میرے صحابہ پگڑیاں باندھا کرو, ان پگڑیوں کو فرشتے بڑا پسند کرتے ہیں, آسمان کے فرشتے بھی سر پہ پگڑی باندھتے ہیں. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضور کی بارگاہ میں پگڑی پہن کے حاضر ہوا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پگڑی پہنی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دستار پہنی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر ہیں, لیکن یہ تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ مجاہد بھی تھے, جہاد بھی کرتے تھے. ایک لشکر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا. انہوں نے کھدر کی پگڑی باندھی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے سفید کپڑے کی پگڑی اپنے ہاتھ سے عبد الرحمن ابن عوف کے سر پہ باندھی اور فرمایا یا عبد الرحمن ابن عوف ہوا احسن, یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے, یہ بہت اچھی لگ رہی ہے. اور سر پہ پگڑی باندھ کے تھپکی دی. فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف, میں تجھے فلاں علاقے کی طرف جہاد کے لیے, لشکر کشی کے لیے بھیج رہا ہوں, محنت کرنی ہے, یہ نیزہ یہ تلوار ہے, اس کا حق ادا کرنا ہے. پوچھا حق کیا ہے؟ فرمایا اے میرے صحابی, کوئی مسلمان اس سے نقصان نہ اٹھائے اور کوئی کافر اس سے بھاگ نہ پائے. یہ تھی کافروں کے لیے حضور علیہ السلام کی پالیسی کہ ایک بزنس مین تاجر جس کی تجارت مدینہ سے لے کے جو ہے وہ شام تک پھیلی ہوئی ہے, یمن تک پھیلی ہوئی ہے, اس کو یہ نہیں کہا کہ تو اکیلے لشکر روانہ کر یا اکیلے چندہ دے, نہیں, اس کے سر پہ پگڑی باندھ کے تلوار ہاتھ میں پکڑا کے اسے لشکر کا سالار بنا کے روانہ بھی کیا.
امین حاضی الامہ عبیدہ بن جراح جن کی ایمانداری کے چرچے تھے، یہ اکیلا یہ نہیں کہ اب ایمانداری معروف ہو گئی ہے تو جہاد نہیں کرنا، یہ قسطنطنیہ یہ فلسطین جب فتح ہوا ہے اس میں 1 سالار حضرت عبیدہ ابن جراح بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں، بیت رضوان میں آنے والے دوست و احباب، ہم مجاہد رسول کے امتی ہیں، ہم سالار رسول کے امتی ہیں، ہم دلیر بہادر شجاع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ دعا مانگی مشکل کے وقت تو مشکل کی تیاری کر کے، مقابلے میں اتر کے، تھوڑا بہت کام جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں کر کے کہیں اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، پھر برکتیں ہوں گی۔ گھر بیٹھے کہو اس طرح نہیں ہوتا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی، تو فضا تو بنا، ماحول تو بنا، یہ رسول کی پاک سیرت سن، کچھ سن کے دل میں اتار، سبق لے کر کے جا، تیری زندگی سنورے، تیری آخرت بنے۔ تو محنتی نبی کا امتی ہے، تو ایکٹیو نبی کا امتی ہے، تو حاضر دماغ 24 گھنٹے رب کی خدمت، اس کی عبادت کے لیے حاضر نبی کا امتی، جو جنگ کے میدان میں بھی اپنے تعلق کو اللہ سے اس طرح جوڑتا ہے کہ اسے پرواہ کوئی نہیں کہ دشمن سر پہ آ گئے۔ تو وہاں ایک جملہ حضور نے ارشاد فرمایا، تھوڑا کر کے نا، کر کے، سیرت کا سبق ساتھ ساتھ سنو، یاد کرو، اخذ کر کے کہنا ہے اللہ اس میں برکت دے دے، جو کر سکتے ہو کر کے کہو، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبت بعد اليوم، اے اللہ میرے سے جو کچھ ہوا میں نے کیا، میں نے لا کے تیرے دربار کی چوکھٹ چاکری کے لیے یہ فقیر کھڑے کر دیے، خدا ان کی حفاظت فرما کے دکھا، انہیں غالب کر کے دکھا، ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبت بعد اليوم، اگر یہ ہلاک کر دیے گئے، اگر یہ مٹا دیے گئے، اگر یہ شہید کر دیے گئے، ہمیں تو کوئی فکر نہیں، ہم تو آئے مرنے کے لیے، ہمیں تو کوئی فکر نہیں، ہم تو آئے سر کٹانے کے لیے، لیکن اگر یہ مٹا دیے گئے تو کائنات میں تیرا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا، خدا ان کی حفاظت کر تاکہ کائنات تک تیرا اور تیرے رسول کا نام پھیلے۔ اور میں نے تمہید میں کہا کہ کائنات کے چپے چپے پہ ہر لمحہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کا آغاز گھر بیٹھ کے ہوا۔ پہلی جنگ کون سی ہوئی؟ بدر ہوئی، باہر نکل کے ہوا، بلاتی ہیں موجیں کے دریا میں اترو، کب تک چلو گے کنارے کنارے؟ یہ تیرے رسول کی پاک سیرت ہے کہ محنت کر، کام کر، محمد کا امتی کام چور نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو کام چور ہو، محنت سے جی چرائے، سچے امتی کو جو بھی کام ملے وہ کرتا ہے۔ انا ارى الغنم، لوگوں میں نے بکریاں چرائی ہیں، بقراریت اہل مکہ والبرکۃ فی الغنم، اللہ نے بکریوں میں خیر رکھی ہے، وملوک الابل العزہ، اونٹوں کے مالکوں میں اللہ نے عزت رکھی ہے، اونٹوں کے مالکوں میں اللہ نے عزت اور بڑھوتری رکھی ہے، اور گھوڑوں کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے۔ قیامت تک جو بندے گھوڑوں کی پرورش کرتے ہیں کہ ان گھوڑوں پہ بیٹھ کے محمد کے دین کا کام کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو انا ارى الغنم، میں نے بکریاں چرائی ہیں، بقراریت اہل مکہ، ان بکریوں کے چرانے کے عوض میں مکہ کے لوگوں سے قراریت، تھوڑی بہتی مزدوری لیا کرتا تھا۔ ما من نبی، جو بھی نبی گزرا ہے اس نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی محنت سے نہیں بھاگتا، محنت سے جی نہیں چراتا، محمد الرسول اللہ کا امتی کام چور نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، فجر سے لے کے ظہر تک محنت ہے۔ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت اگر بیدار ہوئے، آپ کے مختصر سے معمولات کی طرف میں آپ کو اشارہ کرتے ہوئے آج کے اس رسول گرامی علیہ السلام کی پاک سیرت کے بارے چند اہم ترین معمولات پہ روشنی ڈالتے ہوئے حضور کی پاک سیرت کی بڑی قیمتی باتیں خطبہ جمعہ کی برکت سے، اس غرض اور اس نظر سے کہ یہاں آنے والے نمازی ساتھی اپنے محبوب کی سیرت سے واقف ہوں، انہیں پتہ چلے کہ ہم کس رسول کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفا
غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اکیلا عشق رہ گیا ہے، عمل نہیں۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ کہتے ہو وفا تو آؤ وفا کر کے دکھاؤ، اپنی زندگی کا کوئی عمل تو دیکھو جو حضور کی پاک سنت کے مطابق ہو۔ حضور صبح اٹھے بستر پہ، زبان پہ جملہ آیا الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور یا والیک النشور۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی، اور ہم سب کا لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی دعا اللہ تعالیٰ کے تعریف اور شان اور حمد میں کہتے اللہم ربنا لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن وانت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد اللہم علیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اسرفت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اللہ کی تعریف کے کلمے، وضو، تہجد کی نماز، نماز فجر، فجر کی سنتیں قدرے ہلکی، نماز لمبی لمبی قرات نماز کے اندر، اور نماز پڑھ کے حضور مصلی پہ تشریف رکھتے اور فرمایا کرتے تھے یہ وقت مصلی پہ بیٹھ کے گزارنا مجھ محمد کے نزدیک کائنات کی دولتوں سے افضل ہے۔ ہم تو ایک سلام مصلی پہ پھیرتے ہیں اور دوسرا دروازے میں جا کے پھیرتے ہیں۔ فجر کے بعد نیند قربان کرنے کی عادت ڈال، اللہ تیرے وقت میں برکت پیدا کرے۔ وصبح اذا تنفس، عرش والے نے قرآن میں کہا ہے مجھے قسم ہے صبح کے وقت کی جس وقت ہم کائنات کو سانسیں بانٹتے ہیں، اس وقت تو سانسیں بانٹی جاتی ہیں۔ یا بنتی فاطمہ قومی واستشہدی رزق ربی کی، اے میری بیٹی فاطمہ، حضور صبح صبح ایک دن تشریف لے گئے، سیدہ آرام فرما رہی تھی، بیٹی اٹھ رب اس وقت روزی تقسیم کرتا ہے تو سوئی ہوئی ہے۔ یہ صبح کا وقت خیر کا وقت ہے، یہ صبح کا وقت اللہ کی طرف سے آکسیجن بانٹنے کا وقت ہے، اس طرف زندگی ملتی ہے، دل کے بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ حضور مصلی پہ تشریف رکھتے اور اللہ کا ذکر کرتے، کسی کو خواب آیا ہوتا اس کا خواب سنتے، اس کی تعویل تعبیر تشریح بیان کرتے، بنی اسرائیلی واقعات کا ذکر ہوتا، صحابہ اپنے گزشتہ زمانہ اسلام سے پہلے کے واقعات ذکر کرتے، پھر آپس میں مسکراتے، حضور اصلاح فرماتے، تبسم کرتے، اپنوں یاروں کے ساتھ راج کے محفل جمتی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشراق پڑھتے اور چاشت کی 4 یا 8 رکعات پڑھ کے حضور گھر تشریف لاتے۔ گھر آ کے پوچھتے کیا پکا ہے، اگر کچھ پکا ہوتا تو کھا لیتے، کچھ نہ پکا ہوتا تو روزے کی نیت فرما لیتے۔ صابر نبی، صبور نبی، صبار نبی، صبیر نبی، دلیر۔ اور اکثر یہ معمول ہوتا، جمعرات کا روزہ ہوتا تھا، سوموار کا تو روزہ ہوتا تھا، کتنے روزے بن گئے مہینے میں؟ 8۔ ایام 20، 13، 14، 15 جب چاند کے درمیانی دن ہوتے، یہ ایام 20 خیر کے روزے، برکت کے روزے، 3 روزے یہ 8 اور 3 ادھا مہینہ تو ویسے روزوں میں گزر گیا جو مستقل حضرت رکھتے تھے۔ عفیفہ فرماتی ہے کہ ان کے علاوہ اکثر یہ ہوتا کہ حضور تشریف لاتے، پوچھتے کیا پکایا ہے، میں کہتی کچھ نہیں، حضور فرماتے میں نے روزے کی نیت باندھ لی۔ عزیزو یہ سردی کا موسم آ رہا ہے، سردی کے روزے مال غنیمت ہیں۔ یاروں سے محفل بھی ہو گئی، حال چال بھی پوچھ لیا، اشراق بھی پڑھ لی۔ اچھا بھائی چاشت پڑھی ہے کبھی آج تک؟ چاشت کتنے نفل ہوتے ہیں چاشت کے؟ کم از کم 4، زیادہ سے زیادہ پڑھی ہے کبھی؟ چلو کوئی نہیں، آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ جنہوں نے پڑھی اللہ قبول فرمائے۔ کچھ ساتھیوں نے ہاتھ کھڑا کیا، دل باغ باغ ہوا کہ حضور کی اس مبارک سنت پہ عمل کرنے والے ہمارے مکتب مسلم مشرب کے اندر الحمدللہ موجود ہیں۔ بارک اللہ جہودکم سعیکم مشکورا۔ گھر آ کے گھر کے کام کرتے، اپنی جوتی کو پیبند لگا لیا، اپنے کپڑوں کو پیبند لگا لیا، گھر کی خبر گیری کر لی، ظہر کے لیے تشریف لائے، 4 سنتیں پڑھی، 4 فرض، پھر 2 کر کے 4 رکھتے بعد میں،
پھر صحابہ کرام سے جو عملی پہلو ہیں، کام جو ذمہ لگانے ہیں یا جو لگائے ہیں، پھر ان کی رپورٹ طلب کی جاتی. سارے لشکر ان کو بریفنگ دی جاتی، جو جو کام ذمہ لگائے ہوتے وہ چیک کیے جاتے. وہی آتی تھی آسمان سے، حضور لکھواتے تھے. صحابہ کی ڈیوٹی تھی ویریفیکیشن کرنے کی. مسجد نبوی کے اندر ایک ستون تھا، اسطوانۃ المصحف، جہاں یہ وہی ویریفائی کر کے رکھ دی جاتی تھی. یہ حفظ کا سبق کس کس نے یاد کر لیا ہے، کس کس نے پڑھ لیا ہے؟ قرآن مجید من و ان زبر زیر کے ساتھ ایسے نہیں پہنچا، میرے محمد نے پوری نگرانی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لشکر روانہ کیے جا رہے ہیں، آنے والی وہی ویریفائی ہو رہی باقاعدہ پراپر. عزیزو دوستو، نہ سجے کھبے کوئی ہٹو بچو کہنے والا ہے، نہ کوئی رنگ برنگے انواع اقسام کے پھل اور جناب علی مغزیات اور رنگ برنگے انواع اقسام کے کھانے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحما مسموطا حتی لقی اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، پوری زندگی میں بھنی بکری یعنی بکرے کے گوشت کی کڑائی نہیں کھائی حتی لقی اللہ، حتیٰ کہ آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے. ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتی. یہاں 2 ٹکے کا کام کر کے ہم 4 ٹکے کا شور مچا کے کہتے ہیں ہم تھک گئے. جب تو نے تہجد ہی نہیں پڑھی، تیرے اعصاب کمزوری ہونے. جب تو صبح صبح رب کے سامنے خالی پیٹ اٹھ کے کھڑا ہی نہیں ہوا. بڑے پیٹ سے حضور نفرت محسوس کرتے تھے. اور حضور کی سنت کے پیروکار کون ہیں؟ مولوی ہیں نا، کیوں شاہ صاحب؟ تو جننے مولوی سب دے ٹھڈ باہر نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیٹ سے نفرت کی. ایکٹیو مسلمان کو حضور نے پسند کیا. ایتھوں اٹھیا اوتھے پہ گیا، اوتھوں اٹھیا اوتھے پہ گیا، اوتھوں اٹھیا اوتھے پہ گیا. حضور نے اسے پسند نہیں کیا. آپ ایک بار اٹھ گئے تو اٹھ گئے. زندگی کو کام کے اندر مصروف کیا، عمل کے اندر مصروف کیا. صحابہ کرام روانہ ہوئے، وحی کی ویریفیکیشن ہوئی، یہ سارے معمولات عصر تک طے پائے. عصر کی نماز کائنات کے امام نے پڑھائی. عصر کے بعد بیویوں کے حجروں میں 11 حجروں میں ایک ایک بیوی کے پاس خبر گیری، حالات، ضرورت، ساری چیزیں دریافت کیں. حضور علیہ السلام گھر کو بھی روزانہ کی بنیاد پہ ٹائم دیتے تھے. ہر بیوی سے حال چال پوچھا. حال چال پوچھتے پوچھتے مغرب ہو جاتی. کائنات کا امام مغرب پڑھاتا. اور مغرب کی نماز کی پہلی رکعت میں کون سی سورت کی تلاوت ہو رہی ہے؟ سورۃ المرسلات کی تلاوت ہو رہی ہے. ہماری نماز فجروں میں سورۃ المرسلات جتنی تلاوت نہیں کی جاتی. لمبا سجدہ کر، لمبی نماز پڑھ، 5 بار وضو کر، سستی تیرے قریب نہیں آئی. تو ذمہ دار، ایکٹیو اور حاضر دماغ امتی بن، سستی والا امتی نہ بن. المومن القوی خیر من المومن الضعیف. ایکٹیو مومن فرمایا سست مومن سے اللہ کے ہاں بڑی افضلیت رکھتا ہے، ہمارے نزدیک بھی افضلیت رکھتا ہے. یہاں مومن منجی توڑ مومن، مومن منجی منہ من، مومن نہیں منہ من، منجی توڑ مومن، سستی کا پلندہ، سستی کا مرکز مومن. جمعے کی 7 دنوں کے بعد ایک دن آتا ہے، یہ جمعے کا 7 دنوں کے گناہ دھونے کے لیے. ہم اس میں بھی سستی کرتے ہیں. عزیزو سن لو، اذان کے بعد آئے تو محروم ہو گئے، اذان سے پہلے آئے تو خیریں پا گئے. اذان کے بعد آئے تو لٹ گئے، اذان سے پہلے آ گئے تو خزانوں کے مالک بن گئے. عرش والے نے گزشتہ 7 دنوں کے پاپوں کو جمعے کی برکت سے غسل دے دیا، اور غسل دے کے 7 دنوں کی زندگی کو اس طرح پاک کر دیا جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جائے، اس پہ داغ نظر نہ آئے. تیرے جمعہ خطبہ میں بر وقت آنے کی برکت سے خدا تیرے دامن کی چادر کو تمام علائشوں سے پاک کر دیتے. ایکٹیو بن، جمعہ کے لیے بر وقت آ، اپنے گھر والوں بچوں کو غسل کروا. چھوڑ اس کالج کو جو تیرے بچے کے جمعے کے خطبے میں حائل ہے. ہم نے کالج نہیں دیکھے، ہم نے یونیورسٹیاں نہیں دیکھی. عرش والے نے یونیورسٹیاں بھی دکھلائیں، کالج بھی دیکھے، یونیورسٹیوں کی بھی خاک چھانی ہے. جمعہ چھوڑنا تو دور کی بات ہے،
پڑھنے سے محروم کرنا اپنے آپ کو تو دور کی بات ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایک جمعہ آیا پیپروں کے دوران، میں فقیر نے یونیورسٹی کی مسجد میں عربی زبان میں اس جمعے کا بھی خطبہ دیا الحمدللہ۔ تو کبھی بچوں کو لینے جا رہا ہے، تیرے بچے کالج میں جا رہے ہیں، جمعے کی ٹینشن نہیں تجھے؟ او اللہ کے بندے، تیرا یہ جمعہ تیرے بچے کے 7 دنوں کے گناہ دھونے کے لیے آتا ہے، دفعہ مار اس یونیورسٹی اس کالج کو۔ میں علل اعلان کہتا ہوں، چھوڑ اس سکول کو جو سکول کالج تیرے بچے کو جمعے کی دولت سے محروم کر دے۔ لا ينتهين اقوام عن ودائهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم، لوگوں جمعے سے باز آ جاؤ، تاخیر کرنے سے، جمعہ چھوڑنے سے، وگرنہ خدا تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے گا۔ جب مہر لگتی ہے خدا کا احترام اٹھتا ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز اٹھتی ہے۔ اولادیں بے دین بنتی، بے مروت بنتی، بے ادب بنتی، جمعہ رہنے سے اکیلی دین سے محروم نہیں ہوتی، وہ تمہاری پیار اور احترام سے بھی محروم کر دی جاتی۔ جس کا سونا ضائع جا رہا ہو اسے افسوس نہ ہو، اسے چاندی ضائع ہونے پہ زیادہ افسوس ہوگا؟ بولے، جسے رب کی نہیں، رب کے رسول کی نہیں، جس کے دل سے جمعے کا احترام نکل گیا، وہ کس چیز کا احترام کرے گا؟ جس کا سونا ضائع ہو گیا اس کو آپ کہیں کہ لوہے کی راکھی رکھے گا؟ اپنے بچے کو جمعے کا نمازی بنا۔ حضور نے جمعہ نہیں چھوڑا، نہ جمعہ چھوڑنے دیا۔ 7 دن کے بعد حضور سج کے آئے، جبہ پہن کے آئے، میرے پیغمبر نے سادے لباس بھی پہنے۔ میں تجھے سیرت کی بڑی مزیدار خوبصورت باتیں سناؤں۔ سفید سوٹ بھی پہنا، حضور نے سبز سوٹ بھی پہنا، سبز رنگ کا سوٹ بھی پہنا۔ احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخضرا، رنگوں میں سے حضور سبز رنگ کو بڑا پسند کرتے تھے۔ سبز رنگ کی حضور پگڑی باندھا کرتے تھے۔ ہم سبز پگڑی باندھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ بولے، آئندہ نہیں کہنا، آئندہ نہیں کہنا۔ یہ سبز پگڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور نے باندھی ہے، صحابہ نے باندھی ہے۔ سبز رنگ کا جبہ حضور نے پہنا ہے، سبز رنگ کی پگڑی محمد نے اپنے سر پہ سجائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبہ پہنا، کتنا قیمتی جبہ، سبحان اللہ۔ جمعے کے لیے اچھا لباس پہن کے آنا۔ حضور نے ایک جبہ زیب تن فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں 27 اونٹنیاں دے کے وہ جبہ خریدا تھا۔ مہنگا لباس پہن کے دکھایا، اس لیے کہ یہ مہنگا لباس خدا سے غافل نہیں کرتا اگر بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہو تو۔ غریبوں سے سلام لینے میں یہ مہنگا لباس رکاوٹ نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ایک بڑا مہنگا جبہ پہنا، آپ اس کو بار بار ہاتھ پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما اطیب وما احسن، یہ کتنا نرم ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ آپ نے 3 سے 4 بار کہا۔ ایک بدو عرابی پینڈو شخص بیٹھا تھا، کہنے لگا حضور مینوں دے دیو۔ صحابہ فرماتے ہیں فوراً حضور نے اتار کے اسے دے دیا۔ میں دوستوں سے ہنس رہا تھا کہ یہاں سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ مولوی نو بھی چاہیے مقتدیاں جو کسی نو سوٹ دے دیا کرے۔ تے لتھا سوٹ دینا اے آر نہیں، تے لتھا سوٹ پاؤنا بھی اسی لتھے لتھائے پاؤن لئی ہیں، تو بھی کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اگر کسی بھائی نے سوٹ پہنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو دے دیا ہے، حضور علیہ السلام نے وہ جبہ اس کو دے دیا۔ 27 اونٹنیوں سے ایک جبہ خریدا۔ ہمیر کے بادشاہ نے ایک جبہ آپ کی خدمت میں بھیجا، اس کی قیمت اتنی تھی کہ اس کو بیچ کے 33 اونٹنیاں خریدی جا سکتی تھی۔ کم از کم 5 لاکھ کا بھی اونٹ ہو تو 33 سے 5 کو ضرب دو یا 27 سے 5 کو ضرب دو، کتنا تم قیمتی سوٹ پہن کے آکڑ خاں بنے پھرتے ہو۔ حضور نے کائنات کے مہنگے سوٹ پہننے والوں سے مہنگا سوٹ پہن کے غریبوں سے الیک سلیک کر کے دکھایا ہے کہ دماغ خراب ہوتے ہیں، سوٹ خراب نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کی پگڑی بھی باندھی، جبہ بھی پہنا ہے کھلی آستینوں والا، شلوار قمیض پہنا ہے، اور زیادہ بہتر آپ کا لباس تھا جو زیادہ آپ پہنتے تھے وہ 2 چادریں ہوتی تھیں، ایک آپ اوپر لے لیتے تھے، ایک نیچے لے لیتے تھے۔
جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مکہ کے لوگ چارپائیوں پہ لیٹتے تھے، مدینہ کے لوگ ویسے ہی محمدی بستر جسے ہم کہتے ہیں نیچے یہ چٹائی بچھا کے سو جاتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چارپائی نہیں تھی، حضور نے فرمایا مجھے چارپائی چاہیے۔ ایک صحابی تھے ابو زرارہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک چارپائی ہجرت کے وقت جب حضور تشریف لائے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی، جس کے چاروں پائے وہ ساگوان کی لکڑ کے بنے ہوئے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسی چارپائی پہ حضور نے ساری زندگی آرام فرمایا اور اسی چارپائی پہ حضور کا جنازہ اٹھا۔ اسی چارپائی پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا، اسی چارپائی پہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا۔ حضور کا فقر اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے جبہ بھیجا، صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگ کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہ جنت سے آیا، اتنا خوبصورت جبہ، اتنا خوبصورت جبہ۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ جو سعد کو اللہ نے ناک صاف کرنے کے لیے رومال دینے ہیں نا وہ اس جبے سے کہیں خوبصورت ہیں اور اس جبے سے کہیں قیمتی ہیں۔ قیمتی لباس پہنا، توجہ لوگوں کی کس طرف کروائی؟ اللہ کی طرف کروائی۔ فرمایا لوگوں تمہیں یہ چاہیے کہ تم جمعہ کے دن کے لیے اسپیشلی لباس سلواؤ، رکھو نہیں سلواؤ، اور اسپیشلی سلوا کر کے اس لباس کو پہن کر کے تم جمعہ پڑھنے کے لیے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ گھروں میں چکر لگاتے اور مغرب کی نماز کے بعد آپ امہات المومنین میں سے اس بیوی کے گھر چلے جاتے جہاں اپنے رات کا قیام کرنا ہوتا۔ اب یہاں اجتماعی مجلس لگتی، عصر کے بعد فردن فردن مل لیا، تنہائی میں مل لیا، اور مغرب کے بعد سب کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے محفل کر لی۔ جو ہی عشاء کی نماز ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور یوں ہو جاتے جیسے ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی۔ عشاء کی نماز سے پہلے حضور سونا پسند نہیں کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ نماز پڑھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کا معمول کیا ہوتا تھا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کیا فرمایا؟ بول لیں یہ باہر والے بھی، مسبحات۔ کون سی صورتیں؟ جو سبحہ سے یا یسبحو سے شروع ہوتی، ان میں سبحہ سے پہلی صورت شروع ہوتی ہے الحدید، یہ ایک پارے کا چوتھا حصہ ہے۔ دوسری صورت حشر، تیسری صورت صف، چوتھی صورت جمعہ، پانچویں صورت تغابن اور چھٹی صورت سبح اسم ربک الاعلی۔ سونے سے پہلے کائنات کے مصروف ترین انسان کا معمول یہ، جسے پتا میں نے رہنا نہیں، اس جہاں میں جانا ہے، وہ سارا کچھ پھر اس جہاں کے لیے کرتا ہے۔ اس کے وقت میں برکت بھی ہو جاتی ہے، اللہ اسے توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اگر تو میرے عزیز میرے بھائی نے اس پاک مبارک سنت پہ عمل کیا ہے تو آپ کو مبارکباد ہو، اگر ہم نے نہیں کیا تو آئندہ سے کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کوئی رات تو لے کے آئیں کہ جس میں سونے سے پہلے آپ نے مسبحات کی تلاوت کی ہو۔ تجھے حضور کی روشن زندگی کے چند خیر والے بہترین روشن سے بھرپور، تابناکی سے بھرپور حضور کی ساری زندگی کائنات کے اندھیروں کو ختم کرنے کا ایک روشن زینہ ہے۔ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام سونے سے پہلے سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، حضور سونے سے پہلے سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، کائنات کے امام سونے سے پہلے سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی سن، حضور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میں نے جب یہ احادیث پڑھی تو میں نے کہا میں پڑھ کے دیکھتا ہوں عمل ہوتا ہے کہ نہیں۔ ہو گیا الحمدللہ۔ سورۃ بنی اسرائیل آدھے پارے کی ہے، اس سے تھوڑی سی کم سورہ زمر ہے جو 23ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 24ویں پارے کے پاؤں پہ مکمل ہوتی ہے۔ پھر یہ سورہ مسبحات جو ہیں یہ تقریباً 1.5 پارے کے قریب یہ بن جاتا ہے متن۔ پھر سورہ ملک اور سورہ سجدہ، یہ میرے اور آپ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ سونے کی او بولو اسی کارٹون میں نے ٹام اینڈ جیری، موٹو پتلو،
اسی مغزیات کھا رہے ہیں، بڑا کام کیتا ہے سارا دن، اللہ دے دین نو تکے لائے نے، پہرا دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ شرم آنی چاہیے، رنگ برنگا کھاتے آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو برسنے چاہیے۔ خدا کہیں ان لوگوں میں سے نہ کر دینا جن کے بارے قیامت کے دن اعلان ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اذهبتم طیباتکم بحیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، جاؤ تم نے دنیا کے لذتیں اور ذائقے دنیا میں لے لیے، آج مجھ خدا کے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضور نے زندگی گزار دی لیکن کڑائی نہیں کھائی، بھنا بکرا نہیں کھایا۔ اور پلید یہودن نے ایک بار بکری روسٹ کر کے دی ہی دی میرے محبوب کو تو اس میں زہر لگا دیا۔ تو پکی زبان کے سچے رسول کا، تو محنتی رسول کا، کام کرنے والے رسول کا، نمازی رسول کا، اچھے اخلاق والے رسول کا، جہانگیر و جہاندارا رسول کا امتی ہے۔ کوئی ایک گن تو لے کے آ، کوئی ایک خوبی تو لے کے آ۔ اگر وہ دعائیں پڑھوں تو خطبہ جمعہ مکمل ہو جائے، جو ان آیات کے بعد قرآن کی تلاوت کے بعد شروع ہو رہی۔ رات سوتے ہوئے آنکھ کھلی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ولا الہ الا اللہ واللہ غیرک اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لباس پہنا ہے، مہنگا لباس بھی پہن کے دکھایا، ہدیہ بھی کر دیا کہ مہنگے لباس چوم چوم کے رکھنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ ہدیے بھی کر دیے جاتے ہیں۔ غریب بھی چنگا لباس پہن سکتا ہے، یہ خمار ذہن سے نکال کہ غریب مہنگا لباس نہیں پہن سکتا۔ حضور نے غریب کو یہ لباس پہنا کے دکھایا۔ رات سونے کا معمول، کائنات کا امام سو کے اٹھتا ہے، نفل پڑھتا ہے۔ عفیفہ کائنات فرماتی حضور آپ تو آرام فرما رہے تھے، فرمایا عائش آنکھیں سو رہی تھیں، محمد کا دل جاگ کے اللہ 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 کرتا رہتا ہے۔ سانو پتہ ہی نہیں، اسی سون دی بھی گولی کھانے ہیں تے اٹھن دی بھی، ہاں نہ سانو نیند آتی ہے، جے نیند آئے تو سانو ساڑی نہ نیند ساڑے کنٹرول چ، نہ ساڑی جاگ ساڑے کنٹرول چاہ، خود کو حضور کے کنٹرول میں دے، کائنات تیرے کنٹرول میں آئے، تیری زندگی تیرے کنٹرول میں آئے۔ پھر آپ اٹھ کے رات کو نفل پڑھتے، اللہ تعالیٰ کو مناتے، اسے یاد کرتے، اور ساری رات یہ سلسلہ جاری رہتا۔ تہجد پڑھنے کی عادت اپنا، یہ لمبی راتیں آ رہی ہیں سردی کی، فرض نماز سے بھاگنے والے، یہ زندگی کو دوبارہ تھوڑی ملنی، کاہے کی زندگی کے جا کے شرمندہ ہی ہوں۔ یا حسرۃ علی العباد، اے بندو تم پہ افسوس کہ جو وقت کی پونجی میں اللہ نے تم کو دی تم ضائع کر کے آ گئے۔ میرے باہر بیٹھے نوجوان دوستو، میری ماؤں اور بہنوں، نماز کے پابند بن جاؤ۔ صبح و شام کے اذکار، اصبحنا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور۔ اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ 100 بار صبح کے اذکار، شام کے اذکار تیری زندگی میں ہے کیا؟ اتنا عظیم پیغمبر فرض نماز میں بیٹھ کے ایک دعا مانگتا ہے، میرے ساتھ مانگ میں جمعہ مکمل کروں۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ اکبر، میں کیا کرتا ہوں؟ میں معافی مانگنا، میں پناہ مانگنا، من الکسلی، سستی سے۔ سستی؟ اے حبیب تو ایکٹیو، خبردار پیغمبر،
کہ مدینہ پہ کافروں نے چڑھائی کی، لشکر سو کے اٹھ کے کمان سنبھالنے کے لیے مدینے کی سرحد کی طرف بڑھا تو حضور واپس آ رہے تھے، فرمایا جاؤ سو جاؤ، محمد لشکر کو بھگایا۔ خبردار رسول، ذمہ دار رسول، ایکٹیو رسول، باعمل پیغمبر جو دیا کر کے دکھایا تاکہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ہم کر نہیں سکتے۔ بیٹیاں تھیں بیاہ کے دکھائیں، داماد تھے عزتیں کر کے دکھائیں، بیٹے تھے فوت ہوئے صبر کر کے دکھایا، ماں باپ کی نعمت دولت چھینی دنیا کو جی کر کے دکھایا کہ یتیم پل کے بھی کائنات میں بندے انقلاب لا سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پاک گوشوں سے یہ جمعے نہیں چھوڑنے، ابھی جو اگلے جمعے آ رہے ہیں یہ 12-15 جمعے اللہ کے فضل سے اس سن 2023 کے اختتام تک اور 24 کے شروع تک یہ محمد الرسول اللہ کی پاک سیرت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ علم سے بھرپور جمعے، عمل سے بھرپور جمعے۔ او عزیزو، جو بندہ حضور کی زندگی سے واقف ہی نہیں وہ کاہے کا مسلمان ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، میرا یہ جملہ ٹھیک نہیں؟ آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہو کہ نہیں؟ جو اپنے حضور پہ ایمان لے آئے، کافر تاں دوزخ چ جان نہ بندا ہے، یہودی جان بندا ہے، عیسائی جان بولو بندا ہے، سکھ ہندو بندا ہے، مسلمان ہو کے محمد رسول اللہ دے امتی ہو کے اوتھے قیامت والے دن پھسے پھریے تے ایڈے عظیم رسول تو واقفیت ہی نہ ہوئے کہ اسی کس رسول دے امتی ہاں۔ تسی دسو یہودی سیرت تو واقف نہ ہوئے تے افسوس نہیں، عیسائی سیرت سے واقف نہ ہو تو افسوس نہیں، مسلمان واقف نہ ہو تو افسوس ہے۔ اپنے بچے کو یہ بات سنا، عظیم اختر کی بات سنا، بیت رضوان میں لے کے آ، واپس جاتے وقت پوچھ بیٹے بتا کون کون سی باتیں سن کے آیا ہے؟ او میرے بھائی مجھے محنت کرنے کا مول ملے کہ میرے سامعین بات کو دہرا کے آگے پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ یاد رکھیں گے، اونچی آواز سے انشاءاللہ، توجہ کے ساتھ انشاءاللہ۔ خدایا ہم سب فقیروں کے سینے اپنے پیغمبر کی سیرت سے روشن کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔